تیتس دوسرا باب 14ویں آیت. یہ کلام آج آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، آپ کی برکت، نجات اور شفا کا ذریعہ ہے. پڑھیں. جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص مملکت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت کرنے نہ پائے. آمین آمین. خدا نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ وہ فدیہ ہو کر ہمیں بے دینی سے چھڑا لے. خدا کے فدیہ نے یہ کام کیا کہ اس نے آپ کو بے دینی سے، ناراستی سے اور بدی سے چھڑا لیا. آپ عام لوگ نہیں ہو، آپ چھڑائے گئے لوگ ہو. آمین. زور سے بولو، آپ چھڑائے گئے لوگ ہو. آپ عام لوگ نہیں ہو، آپ بچائے گئے، چنے گئے لوگ ہو. سو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہمارے لیے فدیہ کے طور پر دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر دے کر ہمیں بے دینی سے، ہمیں ناراستی سے، ہمیں ابلیس کے بندنوں سے چھڑا لے. اور یسوع مسیح کے فدیہ کے وسیلہ سے ہم چھڑائے گئے، ہم آزاد ہو گئے. خدا ان کا کلام کہتا ہے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے گناہ کے عوض اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا. انہوں نے اپنا اختیار ابلیس کو دے دیا اور اس کے بعد وہ غلام بن گئے گناہ کے. وہ ابلیس کے ہاتھوں بک گئے. انہوں نے خود سودا کیا اپنی آزادی کا گناہ کر کے. ان کا گناہ ان کو لے ڈوبا، ان کے گناہ نے ان کو بیچ دیا. انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں فروخت کر دیا اور اپنی وہ برکت والا اختیار کھو بیٹھے وہ. اور جب بیچ دیا، ہزاروں سال یہ بات چلتی رہی اور پھر یسوع مسیح نے آ کر کیا کیا؟ اس نے پھر اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر دیا تاکہ وہ قیمت واپس دے کر ہمیں کیا کرے؟ آزاد کر دے. آدم کے گناہ کی وجہ سے ہم بک گئے ابلیس کے ہاتھوں. اور جب کوئی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو کسی کے غلام بنا لیتا ہے تو وہ خود آزاد نہیں ہو سکتا. پھر کوئی آتا ہے آ کر اس کی قیمت ادا کرے اور اس کو قیمت دے کے کہے اس کو آزاد کر دے، اس کو چھوڑ دے، میں نے اس کو اپنے لیے خرید. جیسے غلام خریدے جاتے تھے اور یہ ابلیس کا طریقہ تھا شروع سے. سو جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں بیچ دیا. اور یسوع مسیح آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر دے دیا. فدیہ کا مطلب وہ قیمت جو کسی غلام کو، قیدی کو چھڑانے کے لیے سرکار کو پے کی جاتی ہے. فدیہ وہ قیمت جب کسی کو قیدی یا غلام بنا لیا جاتا ہے تو اس قیمت کو فدیہ کہتے ہیں جو اسے چھڑانے کے لیے دی جاتی ہے. آدم کے گناہ نے غلام بنا دیا تھا اور اب اس کو چھڑانے کے لیے ایک قیمت چاہیے تھی. ابلیس کو ایک مول ادا کرنا تھا اس کا، اور کوئی بھیڑ، بکری، بیل اس قیمت کو ادا نہیں کر سکے. اور یسوع مسیح آئے. یسوع مسیح نے آ کر اپنے آپ کو صلیب پر چڑھایا اور فدیہ ہو کر اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر دے کر کہا یہ اس گناہ کی قیمت ہے، میں یہ قیمت ادا کر رہا ہوں. اے ابلیس، یہ لوگ جو تو نے غلام بنائے، یہ لوگ جو تو نے اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہا تھا، جن کو تو نے بدی اور ناراستی میں ڈال دیا، ان کا کام تھا یہ عبادت کرتے، یہ پاکیزگی میں چلتے، امانداری میں چلتے، لیکن تو نے ان کو اپنا غلام بنا کر ان کاموں کو چھڑوا کر ان کو اپنے کاموں، ناپاک کاموں، گناہ والے کاموں، نافرمانی، بدی، حرام کاری کروانا شروع کی. اور آج میں فدیہ دیتا ہوں، ان کو پھر سے تیرے ہاتھوں سے واپس خریدتا ہوں اور میں ان کو خریدتا ہوں ان کاموں کے لیے جن کے لیے ان کو بنایا گیا تھا. یہ قیمت لے، آج سے یہ آزاد ہے ان کاموں کے لیے جن کاموں کے لیے ان کو بنایا گیا تھا.
خدا نے ہمیں بنایا تھا راست بازی کے لیے، اور خدا نے ہمیں بنایا تھا پاکیزگی کے لیے، لیکن انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور پھر جب بک گئے تو پھر ابلیس کا اختیار آیا۔ پھر انسان ہر وہ کام کرتا تھا جو ابلیس چاہتا تھا۔ کوئی انسان خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ اس لیے بائبل کہتی ہے شریعت کے دور میں کوئی نیک نہیں، ایک بھی نہیں، سب کے اندر اس گناہ کا اثر تھا، اس غلامی کا اثر تھا۔ اس لیے کہیں نہ کہیں جاپ کر وہ اس غلامی کو ظاہر کر دیتے تھے گناہ کر کے کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم غلام ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے جب رحم کیا، یسوع مسیح کو جب ترس آیا، تو اس نے اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر دے دیا، اور وہ قیمت تھی کہ یہ آج سے غلام نہیں، ان کی میں قیمت ادا کر دیتا ہوں، آج سے یہ آزاد ہیں، میں نے ان کو واپس خرید لیا، میں نے ان کی قیمت ادا کر دی۔ ابلیس آج کے بعد تیرا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، آج سے جب وہ کریں گے جو میں چاہوں گا، جو یہ خود چاہیں گے۔ آپ یسوع نام میں آزاد، اس کے چھٹکارے، اس کے فدیہ کے وسیلہ سے آزاد ہو۔ خدا نے آپ کو آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے فدیہ دے کر آپ کو کس سے چھڑایا؟ بولنے زور سے۔ اس نے آپ کو تمام بے دینی سے، بولنے کس سے چھڑایا؟ بے دینی سے چھڑا لیے گئے ہو۔ آپ بے دینی سے چھڑا لیے گئے ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ سے آزاد ہیں، خدا نے فدیہ دے دیا ہے۔ اب آپ وہ کام نہ کرو جو ابلیس کا کام، آج آپ اس کے غلام نہیں ہو، آپ آزاد ہو۔ 35واں باب 9ویں آیت، خدا کے کلام میں یہاں پر ایک جگہ کا ذکر ہے، ایک بڑی پرسکون، ایک بڑی کامیاب، ایک ایسی جگہ، یہاں پر شادمانی ہے، اطمینان ہے، کامیابی ہے۔ ایک جگہ کا ذکر ہے یسایہ 35واں باب کے اندر، آپ جا کر اس پورے چیپٹر کو پڑھ سکتے ہو، اور یہاں پر ذکر ہے لیکن سب لوگ وہاں نہیں جا سکتے، سب لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے۔ پڑھنا جی۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا، ایسی جگہ یہاں پر کوئی شیر ببر نہ ہوگا جو آپ کو پھاڑے، ڈرائے اور نقصان دے، اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، کوئی درندہ وہاں پر نہ جو آپ کا کوئی بھی آپ کو نقصان دے سکے، کوئی درندہ نقصان پہنچانے والی کوئی چیز وہاں پر نہ ہوگی۔ آگے، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے۔ لیکن وہاں پر کون ہوں گے؟ جن کا فدیہ دیا گیا ہے، جن کا فدیہ دیا گیا ہے وہ وہاں پر سیر کریں گے۔ سب نہیں وہاں پر جا سکیں گے، وہاں پر وہ لوگ جائیں گے جن کا فدیہ دیا گیا، جن کو اپنا کارڈ دکھانا پڑے گا، یہ جی میں قیمت ادا کر کے آیا ہوں، یہ دیکھو جی میری قیمت ہو گئی ہے، میرا ٹکٹ ہو گیا ہے، میں جا سکتا ہوں یہاں پر۔ سب لوگ اس سرزمین کے اندر، سب لوگ اس برکت اور شادمانی والی جگہ میں نہیں جا سکیں گے، صرف وہ لوگ جا سکیں گے جن کو چھڑا لیا، جن کو آزاد کر لیا گیا، جن کا فدیہ کفارہ ہو چکا ہے، وہ وہاں پر سیر کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے کفارہ ساری کائنات کے لیے دیا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو پوری دنیا کی قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے بہا ہے، کسی ایک مذہب، فرقے، انسان کے لیے نہیں۔ کفارہ ساری کائنات کے لیے ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح نے جان پوری دنیا کے لیے دی ہے، لیکن کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کفارے کا حصہ ہیں؟ بائبل کہتی ہے یسوع نے کفارہ دے دیا، یسوع نے سب کے لیے دعا کی، اے باپ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا، لیکن بائبل کفارہ ہو چکا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کفارہ نہیں دینا، صرف آپ کو اس کفارے کا حصہ بننا ہے۔ اگر کوئی کائنات کے اندر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے، یہ جانے کہ یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، اس نے اپنا لہو بہا دیا ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہم آزاد ہیں، ہم چھڑائے گئے ہیں، ہمیں اس نے آزاد کیا ہے، اور اس کفارے کو قبول کرے اور یسوع مسیح کے نام پر توبہ کر کے بپتسمہ لے۔ بپتسمہ کا مطلب اس میں شامل ہونا، اس کی موت میں شامل ہونا، مطلب اس کے کفارے کا حصہ بن جانا، شامل ہو جانا۔ رومیو 6 باب کہتا ہے، 6 باب پڑھنا ہے آپ نے دوسری آیت سے، غور سے سنو۔ کفارہ ساری دنیا کے لیے ہے، کفارہ کائنات کے لیے ہے۔
جہاں جہاں پر بھی آدم اور حوا کے گناہ کا اثر ہوا ان سب جگہوں کے لیے کفارہ ہے، ان سب چیزوں کے لیے یسوع مسیح نے فدیہ دیا ہے۔ لیکن فدیہ ہو چکا، آپ نے صرف اس فدیے کا حصہ بننا ہے تاکہ آپ وہاں پر پہنچ سکو، اس جگہ پر جہاں پر وہ لوگ جائیں گے جن کا فدیہ دیا گیا۔ پڑھنا جی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ کتنے لوگ جانتے؟ بائبل کہتی کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کی موت میں شامل ہو گئے، اور یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ فدیہ ہے، وہ کفارہ ہے۔ آمین۔ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے بپتسمہ لے کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، یسوع مسیح کی موت میں شامل ہوتا ہے، تو سمجھ لے وہ ایسا بندہ جس کا فدیہ ہو چکا۔ وہ ایسی جگہ پر جائیں گے یہاں پر نہ کوئی درندہ ہے، نہ وہاں پر کوئی ڈر ہے، نہ وہاں پر کوئی خوف ہے، وہاں پر شادمانی، تسلی۔ خدا آپ کے گھروں میں ایسا ماحول دے گا کہ آپ فکروں سے آزاد ہوں گے یسوع نام میں۔ کوئی درندہ آپ پر، آپ کے خاندان پر اٹیک نہیں کر پائے گا، کوئی ابلیس کی چیز آپ کے فنانس پر، آپ کی کسی چیز پر اٹیک نہیں کر پائے گی اگر آپ فدیے کے اندر قائم ہو۔ سو بائبل کہتی ہے فدیہ ہو چکا ہے، فدیہ ہو چکا ہے۔ وہ لوگ وہاں پر جائیں گے، خدا نے فدیہ دے کر آپ کو چھڑا لیا، آپ کو بچا لیا۔ آج آپ نے اس فدیے کا حصہ بننا ہے۔ آمین۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے اس فدیے کا حصہ بننا ہے۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو آپ یسوع مسیح کی موت میں، اس کی زندگی میں، اس کے کفارے میں، فدیے میں آپ شامل ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد یسوع مسیح کی برکتیں، اس کی پاور، اس کی قدرت آپ کے اندر کام کرنا شروع کرتی ہے، کیونکہ آپ چھڑائے گئے ہو، آپ آزاد ہو۔ پھر آپ وہ ہوتے ہو جن کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، وہ آزاد ہے، وہ کسی بندھن میں، کسی جو ہے وہ پرابلمز کے اندر نہیں رہ سکتا۔ سو عزیزو، یسوع مسیح نے فدیہ دے دیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دیا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا، یعنی میں نے تمہاری نجات کے راستہ کو کھول دیا، تمہاری نجات کا کام مکمل ہو گیا۔ جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے وہ سب کچھ کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے منہ پر تھکوا لیا، کوڑے کھائے، تماچے کھائے، اور میں نے آپ کے لیے عدالت میں آپ کو بری کیا۔ جو کچھ میرے کرنے والا تھا میں نے کر دیا۔ اب اگلا کام جو ہے وہ آپ کا ہے۔ اگلا کام آپ کا، بولنا زور سے، اگلا کام کس کا ہے جی؟ آپ نے اگر اس فدیے کا فائدہ لینا ہے تو آپ کو کچھ ورک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ اس فدیے کا حصہ بنو، آپ ان لوگوں میں شمار کیے جاؤ جن کا فدیہ ہو چکا، تو آپ کو خود ٹکٹ لینا ہوتی ہے، آپ کو خود کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جتنوں نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، آپ کو توبہ کرنی ہوتی ہے، آپ کو بپتسمہ لینا ہوتا ہے۔ بپتسمے کے وسیلہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ اس کفارے کا حصہ بن جاتے ہو، آپ وہ لوگ بن جاتے ہو جن کا فدیہ ہو چکا ہے، جو چھڑائے گئے، بچائے گئے، آزاد کیے گئے لوگ ہیں۔ آپ بپتسمہ کے بعد عام لوگ نہیں رہتے ہو، آپ اس کے بعد عام نہیں ہوتے ہو، آپ چھڑائے گئے لوگ ہوتے ہو۔ اب وہ لوگ ہوتے ہو جو خدا کی لسٹ میں ہو، خدا کے کاغذوں میں ہو، خدا کی نگاہ میں ہو آپ، لیکن اس کے لیے آپ کو ورک کرنا ہے۔ فدیہ ہو گیا ہے، اب کچھ آپ کے کرنے والے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ آج پرابلم کیا ہے؟ دنیا یہاں پر رک گئی کہ خدا محبت ہے، لیکن دنیا بھول گئی کہ وہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ آج دنیا اس بات پر اڑ گئی کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا، لیکن یہ بھول گئے کہ وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈنا بھی چاہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے فدیہ تو ہو گیا، ابھی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے اس فدیے کا حصہ بننا ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک سنجیدہ نہ لیا ہو کہ ہمیں واقعی توبہ کرنی ہے، بپتسمہ لینا ہے، اس کفارے کا حصہ بننا ہے، اس کے بعد ہی میں آزاد ہوں، چھڑایا گیا ہوں، بچایا گیا ہوں۔
اس کے بعد ہی میں اس قابل ہوں. سو کچھ ورک جو ہے وہ خدا کا جو اس نے کر دیا پورا. اگلا ورک آپ کا ہے جو آپ کو کرنا ہے. اگر آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو آپ واقعی چھڑائے گئے اور بچائے گئے ہو. ابلیس اس کے بعد آپ کی زندگیوں میں کوئی کام نہیں کر پائے گا. لیکن اگر آپ اپنا کام نہیں کرتے ہو, آپ صرف وہاں پر ہو, تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. تو سب نہیں جائیں گے. اگلا کام کیا ہے آپ کا ہے. آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ توبہ کرو. کہتے نہیں یسوع نے جان دیتی ہوں توبہ دی کی ضرورت ہے, تو یہ آپ کی غلطی ہے. بپتسمہ لو. کہتے نہیں یسوع نے جان دیتی ہوں بپتسمے دی ضرورت نہیں ہے. تو آپ آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. یسوع نے کفارہ دیا ہے, اس کفارے میں شامل ہونا ہے. آپ کو شامل ہونے کا بپتسمہ لینا ہے. کفارے کا اس موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لینا ہے. تو شاید آپ نے اتنی گہرائی سے کبھی سوچا نہ. سوچنے کی ضرورت ہے اور جلد کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ واقعی کہہ سکو کہ آج میں چھڑایا گیا ہوں, آج میں بچایا گیا ہوں, آج میں اس کفارے کا حصہ بن گیا ہوں. آج سے میرا بھی نام ان لوگوں میں ہے جو چھڑائے گئے, جو بچائے گئے, اور جو خدا کی خاص ملکیت. 14ویں آیت کو پورا پڑھیں جی. تیتس دوسرا باب 14ویں آیت لکھا جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں کے لیے سرگرم ہو. اگر آپ شامل ہو یسوع مسیح میں بپتسمے کے وسیلہ سے, تو آپ خدا کی خاص ملکیت ہو. آمین. اگر آپ شامل ہو چکے ہو, اگر آپ شامل ہو چکے ہو. ایک بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد وہ قانونی طور پر اس خاندان کی تمام جائیداد میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, حصے دار ہو جاتا ہے, حق دار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس فیملی میں پیدا ہو گیا ہے. اور ایسے ہی کفارہ ہے. یسوع مسیح نے کفارہ دیا. اگر آپ نے یسوع مسیح کے کفارے سے فائدہ لینا ہے تو آپ کو یسوع مسیح کے خاندان میں پیدا ہونا ہے, یسوع مسیح کو نجات دہندہ ماننا ہے, اور یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. پھر اس کا کفارہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. آمین. پھر آپ خدا کی خاص ملکیت ہیں. ایک کام خدا کا جو یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کیا, اور یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا. سب بولو کیا ہوا؟ صلیب پر یسوع مسیح کا کام جو تھا, وہ جو یسوع کے ذمہ تھا, اس نے مکمل کر دیا. کام مکمل ہو گیا. اب اگلا کام آپ کا ہے. اگلا کام آپ کا ہے. ایک بات سوچو, پلوس اور سلاس منادی کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا پکڑ کے. سمجھنا بات کو. سب ایسے ہاتھ رکھتے ہیں, لوگ غور کر رہے ہو بات پہ, جنہیں توجہ کر رہے ہو وہ لوگ. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب پلوس اور سلاس گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں ان کو بڑی خطرناک قیدی سمجھ کر ان کو بڑے تالوں میں, بڑی بڑی زنجیریں, ان کے پیروں کو کانٹ میں ٹھونک دیا گیا, ان کو لٹکا دیا گیا, یہ ہل نہ سکیں. وہ سمجھتے تھے یہ بہت ڈینجرس ہیں, یہ بہت خطرناک ہیں, لیکن وہ تو خدا کے لوگ تھے. لیکن ان کا نظریہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پلوس اور سلاس جو ہیں یہ خطرناک قیدی ہیں, یہ بھاگ جائیں گے, یہ کوئی اور کچھ کریں گے. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے ہاتھ, ان کے پیر باندھے, کانٹ میں ٹھوکے, تالے لگائے, چوکیدار بٹھایا, بڑی مضبوطی سے ان کو بند کیا. اب وہ کیا سوچیں گے؟ ہمیں کیا ہونا ہے؟ ہمیں آزاد ہونا ہے. ہمیں ان بندنوں سے, ہمیں اس قید سے کیا ہونا ہے؟ آزاد ہونا. بولو کیا ہونا ہے؟ ان کی ضرورت ہے آج آزادی, ان کی ضرورت ہے آج رہائی. وہ جیل میں بند ہیں. اب وہ کہہ سکتے ہیں یسوع تو نے کفارہ دیا ہے, یسوع جی آپ کے کام کے لیے تھے, اب ہم تو لیٹے ہیں, آپ کا کام ہے چھڑانا. ایسے نہیں. وہ جانتے ہیں اگر چھٹکارا لینا ہے, اگر ہم نے بچنا ہے, تو خدا نے اپنا کام کر دیا, اب ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. وہ جانتے ہیں کہ صرف رونا نہیں جیل میں,
صرف یہ نہیں سوچنا فلاں کی غلطی فلاں کی غلطی فلاں کی غلطی. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. پلوس لاس کو کہے تو لے کے آیا, وہ اس کو کہے تو لے کے آیا. اور وہ جانتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کچھ کرنا ہے تو پھر ہی کچھ ہونا ہے. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو بے شک ہم اچھے کام کے لیے منادی کے لیے آئے اور ہم پکڑے گئے, یہاں سے بھی آزاد ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی فدیہ ہمیں دینا ہے, کوئی نہ کوئی قیمت آزادی کی ہمیں یہاں پر ادا کرنی ہے. وہ اس بات کو سمجھتے تھے اور انہوں نے سمجھ کر کیا کیا, انہوں نے کہا ہاں ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پکڑا گیا تھا, پبلک نے پکڑا تھا, بہت مارا تھا, سارا بدن ان کا زخمی تھا, پورے بدن میں دردیں تھی, ہاتھ بھی زخمی اور جگہ جگہ سے خون بہتا ان کے بدن میں. اور ایسی حالت میں ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوکے گئے, بڑی مضبوطی سے باندھے گئے, پاؤں ان کے تھوڑے اوپر تھے, سر ان کا نیچے تھا, بڑی عجیب سی لوکیشن تھی ان کی اور بہت دکھ اور درد اور زخموں اور مصیبت میں تھے. ایسے حالات میں کیا کرنا ہے, ایسے حالات تھے ان کے, پر وہ ایک بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم نے آزاد ہونا ہے تو بے شک ہمارے زخم ہیں, بے شک ہم کچھ بھی ہیں, کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے, ہمیشہ ہر چیز کا فدیہ دینا ہے, کسی چیز کی قیمت ادا کریں گے تو کچھ ہوگا. سو انہوں نے قیمت ادا کرنا شروع کی. بے شک بازوں میں درد ہے لیکن وہ آدھی رات ہے, ساری رات ہے, آدھی رات گزر گئی ہے اور آدھی رات کے وقت بھی وہ کیا کر رہے ہیں, جنہوں نے کٹ پوے انہوں نے سوچنا چاہیے, آرام کرنا چاہیے, تھوڑا ہے جی ہلنا نہیں چاہیے, کہیں درد تیز نہ ہو جائے, کچھ اور نہ ہو جائے. پر وہ جانتے ہیں کہ آزادی کے لیے سونا نہیں, اگر حقیقی آزادی چاہیے تو آرام نہیں کرنا. حقیقی آزادی کے لیے کیا ہے, آدھی رات ہے. بے شک وہ مریض ہیں, بے شک وہ قیدی ہیں اور آدھی رات کو بھی وہ جاگ رہے ہیں, اور آدھی رات کا ٹائم وہ زور زور سے تالیاں بجا رہے ہیں اور تالیاں بجا کر وہ زور زور سے خدا کی پرستش کر رہے, گیت گا رہے ہیں اور اتنے پرجوش سریلے انداز میں گا رہے ہیں, سریلے انداز میں گا رہے ہیں کہ سب قیدی کیا کرنے لگے, سب قیدی بائبل میں لکھا سن رہے تھے, ان کو سمجھ آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنی پرستش میں بھی منادی کر رہے تھے. وہ جانتے ہیں کہ اس جیل سے آزاد ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت ہمیں ادا کرنی ہے اور وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. ہاتھ زخمی ہیں لیکن تالیاں بجا رہے ہیں, بے شک منہ پر بہت مکے تماچے پڑ چکے ہیں, پر پھر بھی وہ اتنی سریلی آواز سے گا رہے ہیں رات کے ٹائم کہ قیدی کیا ہو رہے ہیں, سب قیدی بھی سن رہے ہیں اور یہ فدیہ دے رہے ہیں. وہ اپنا یہ کفارہ ہے, یہ اپنی رہائی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. جب خدا نے دیکھا کہ یہ صحیح قیمت ادا کر رہے ہیں, جو ان کو کرنا چاہیے تھا یہ وہ والا کام کر رہے ہیں, اور جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان کی اتنی پرجوش پرستش تھی, اتنا ماحول بن گیا جیل کے اندر کہ ایک دم سے وہاں پر مسا آیا, اور اتنا زور کا مسا آیا جیسے پہلے رسولوں پر آیا تھا کہ جہاں پر وہ تھے وہاں پر کیا ہو گیا, قید خانے کی نیو جو تھی وہ بنیادوں تک وہ ہل گیا مسا کے سبب سے. جب انہوں نے اس طور سے وہاں پر پرستش کی تو اتنا مسا آیا کہ وہ قید خانہ ایسے ہلا, ایسے اس کے اندر فرشتے مسا تھا کہ ان کے تالے کھل گئے, دروازے کھل گئے, بیڑیاں کھل گئی, کسی قیدی کے ہاتھ میں کوئی ہتھ کڑی نہیں رہ گئی, کوئی دروازہ بند نہیں رہ گیا, سب دروازے اوپن ہو گئے اس مسا کے وسیلہ سے, کیونکہ آج وہ اپنا فدیہ دے رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ صرف لیٹنا آرام کرنا گلے کرنا نہیں بلکہ ہمیں اپنی رہائی کے لیے کچھ کرنا ہے. جب انہوں نے کیا تو وہ یسوع نام میں آزاد ہو گئے, ایک بڑا معجزہ وجود میں آیا, ایک بڑا کام ہوا. آپ ایک حوالہ دیکھو بائبل میں سے, خروج کی کتاب آپ نے دیکھنی ہے, 15واں باب 26ویں آیت. سمجھنا ہے آپ کو کہ کیا کرنا ہے, سمجھنا ہے آپ کو کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے. ہاں جی, اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات کو, خدا کا کلام سننا ایک کام ہے, غور سے دل لگا کر سننا ایک کام ہے.
اس لیے ابلیس پوری توجہ سے نہیں آپ کو سننے دیتا، پوری توجہ سے نہیں سننے دیتا. یہ خاص فرق ہے، یاد رکھو. اگر تو دل لگا کر پورے دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے، کیونکہ سنے گا تو سمجھ آئے گی نا کیا کرنا ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہی نہیں، ادھا دھیان خدا والے، ادھا گوانڈی، ادھا بچے، ایسے نہیں آپ کو سمجھ لگے گی. سو بائبل کہتی ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو دل لگا کر سنے، ایسے نہیں سنے، کیسے سنے؟ دل لگا کر سنے، تو پھر خدا کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں گا؟ اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، جو کیونکہ بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی وہ تجھ پر نہ بھیجوں گا. خدا کہتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو دل لگا کر سنے اور جو سنے اس پر عمل کرے، تو میں کیا کروں گا؟ جو بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی ہیں ان بیماریوں میں سے تجھ پر کوئی آفت، ان بیماریوں میں سے تجھ پر کوئی بیماری، 10 آفتیں تھیں. خدا کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ بیماریاں آپ کی زندگی میں نہ آئیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب بولو کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ لے کیا کرنا ہے آپ کو؟ دل لگا کر خدا کی بات کو سننا، جو سنا وہ کر دینا. تو خدا کہتا ہے مصر والی بیماریاں آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی. اگر آپ چاہتے ہو بیماریوں سے بچنا، ڈاکٹروں کو پیسہ نہیں دینا چاہتے ہو، ڈاکٹروں کی لائن میں قطاروں میں لگ کر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو دل لگا کر خدا کا کلام سننا ہے اور جو سننا اس پر عمل کرنا ہے. خدا کہتا ہے میں تجھے پھر مصر والی بیماریاں نہیں، ہاں عام ہو سکتا ہے آپ تھک گئے، بخار ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن جو مصر والی بیماریاں ہیں وہ میں آپ پر، آپ کو سمجھنا ہے بیماریاں کیسے، بیماریوں سے آپ بچتے ہو، آپ کو سمجھ ہونا چاہیے. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی بیماریوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ آپ کی جو ویکسین ہے وہ خدا کا کلام ہے. آمین. آپ کی ویکسین کیا ہے؟ اگر آپ غور سے کلام سننے والے ہو اور جو سنا وہ کر دینے والے ہو، تو خدا کہتا ہے مصر والی بیماریاں آپ پر نہیں آؤں گی. تھوڑا آگے پڑھیں اس کو. کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں خداوند تیرا، خدا کہتا ہے میں تیرا شفا دینے والا ہوں. اگر تو یہ کام کرے گا تو مصر والی بیماریاں آئیں گے ہی نہیں. اگر کوئی اور بیماری آ جائے گی تو میں پھر خداوند تیرا شافی ہوں، میں تجھے شفا دے دوں گا. اب دیکھو آج بھی خدا کا روح جنبش کرتا ہے کلیسیا پر، ایمانداروں پر، جو لوگ قبول کرتے ہیں. پر جب شروع کے اندر جب رسولوں پر پاک روح نازل ہوا، جس طرح سے ان پر نازل ہوا اس طرح سے آپ آج تک نہیں سنو گے کہ روح القدس نازل ہوا ہے. کیونکہ جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوا تو لکھا ہے کہ ان کو آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، نظر بھی آ رہی تھی. پاک روح جسمانی طور پر بھی وہ دیکھ پا رہے تھے، اور سب لوگ، ہزاروں لوگ بھی اس بات کو فیل کر رہے تھے. ایسا مسا آیا، ایک دم سے الہام، ایک دم سے منادی، ایک دم سے ہزاروں لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنا شروع ہو گئے. اور یہ اتنا مسا کیوں تھا؟ اس مسے کی قیمت ادا کی تھی انہوں نے، قیمت ادا کی. یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. انہوں نے مانا، وہ گئے صحیح جگہ پر. کہاں پر؟ یروشلم میں. اور یروشلم میں ایک بڑا ہال لے کر سب لوگ وہاں پر مل کر ٹھہر گئے. ان کا خدا اس وقت تک ٹھہرے ہیں جب تک تمہیں واقعی لباس نہیں دے گا. ہم امان رکھتے ہیں قوت اور قدرت دینے والا خدا تو ہی ہے. اور انہوں نے خدا کی بات کو مانا. 10 دن تک دعا، روزہ،
दिन रात कट्ठे, कोई किसी ने वर्क नहीं किया, कोई जिस्मानी कोई दुनियावी काम नहीं किया। कहते नहीं, खुदा ने कहा है ठहर जाओ। 500 लोगों को यीशु ने कहा था ठहर जाओ, 380 लोग गायब हो गए, वो नहीं ठहरे, और 120 लोग ठहर गए जो कीमत अदा कर रहे थे अपनी उस बरकत के लिए, कुछ कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? जब वो सही कर रहे हैं, खुदा ने देखा 10 दिन तक वेट करके खुदा ने देखा ये पक्के हैं, खुदा ने वो मस्सा दिया। खुदा ने कहा अगर आपने मेरी बात लफ्ज बाई लफ्ज मानी है, जो मैंने कहा आपने किया है, कि आप यरूशलेम में भी हो, आप ठहरे हुए भी हो, आप वेट कर रहे हो, आप दुआ कर रहे हो, आप रोजा रख रहे हो, तो फिर मैं आपको पाकरू इस तौर से दूंगा कि दुनिया याद रखेगी कि जब आप पर मस्सा आया था तो आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी थी। हालेलुया। खुदा ने ये वादा तुम्हारे बारे में लिखा है, ये वादा तुम तुम्हारे औलाद और सब दूर के लोगों से भी जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास है, और ये वादा आज आपके लिए है। अगर आप उतनी वफादारी से दुआ, रोजा, वफादारी, इबादतों में शिरकत करना, दुआया मीटिंगों में आना, सब कुछ करना, खुदा देखेगा ये बंदा बड़ा वफादारी से चल रहा है, ये मेरे हुक्मों को पूरा कर रहा है। खुदा ऐसे ही मस्सा जो है वो आप पर भी क्या करेगा? अंधेल देगा। अब खुदा के कलाम में देखो, बेवा जो थी, बेवा थी, सारपत की बेवा, एक बेटा था, पूरे मुल्क में काल था, पूरे मुल्क में काल पड़ा हुआ था, रोटी नहीं मिल रही थी बड़े बड़े लोगों को भी, जानवर भूख से मर रहे थे। बेवा के पास भी सिर्फ एक मुट्ठी आटा रह गया था और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल रह गया था, और उसके बाद वो भी क्या करने वाली थी? मरने वाली थी, भूख से मरने वाली थी। आज बड़े लोग हैं जो कर्जों से मर रहे हैं, किश्तों से मर रहे हैं, घर में खाने पीने और पहनने को भी पूरा नहीं, हर रोज रुपए पैसे को खौफ उनको डिस्टर्ब कर रहा है, हर रोज वो मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करते हैं। हर रोज देखो, कभी बिल आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी को खुशी गमी, और हमेशा पैसे नहीं होंगे पास। हर रोज वो ऐसे ही है, बेवा की तरह। और बेवा बड़ी मुश्किलात के अंदर है। अब उसको क्या करना है? एक ही काम आता है, जैसे बस दुआ कर लो। तो ये दुआ वाला काम नहीं था, ये ऐसा काम नहीं था कि वो दुआ करे और मुल्क में जमीन में फसल पैदा हो जाए, वो दुआ करे मटके में आटा बढ़ जाए। ये ऐसे करने वाला काम नहीं था, ये ऐसे करने वाला काम नहीं था। ये कैसा काम था? उसके पास खुदा ने एक खादम को भेजा, और वो उस खादम से मिली बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर। जब उस खादम से मिली तो खादम ने क्या कहा? उसको आवाज दी कि मुझे क्या कर, पानी पिला, मुझे ठंडा प्याला। अच्छा, पानी लागे नहीं हैगा। बूढ़ी औरत घर से दूर जंगल के अंदर है। अलीशा उसको कहता है जा मेरे लिए पानी लेके आ, और वो परेशान इतनी है कि एक ही रोटी खानी फिर मर जाना। जेड़ा बंदा मरण तक पहुंचा होवे ओनू को नेकी सोचदी है। दौड़ दौड़ लोगों के आखे लगे। हाँ जी, जंगल में उसने कहा पानी ला, जल्दी जल्दी काम छोड़ा, घर नूं तुर पे की करन। कहती मैं हुणे तेरे लिए पानी। बुजुर्ग औरत थी, ऐसे कहो सब खड़े हो जाओ। 40 साल दी औरतां भी अपने आप किस बुढ़ियां समझ गए ना, मैं बुढ़ड़ी हो गई हाँ, अच्छा बैठियां रहन गियां। हाँ जी, मैं उठ के की करना है। बूढ़ी औरत बियाबान के अंदर एक खादम ने कहा जा मेरे लिए पानी ला। उन जवाब की बनदा सी, कहनी मेरे को नहीं हैगा, कोई भांडा नहीं है, मैं ले आई नहीं नाल। उसने एक लफ्ज नहीं बोला, कहती मैं लेके आती हूं, और फौरन अपने घर को वो खुदा का खादम समझकर, खुदा की खिदमत समझकर, खुदा का काम समझकर चल पड़ी। जो लोग खुदा के काम में इस्तेमाल होते हैं वो ब्लेस होते हैं। अगर आपकी कोई चीज खुदा के घर में इस्तेमाल हो रही है तो आप आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हो।
اگر آپ کا ہاتھ پیر خدا کے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کسی چرچ کے کام کے لیے, کسی انجیل کے پھیلاؤ کے لیے کچھ ہو رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے, تو آپ بڑھنے والے ہو. ایک بات کہیں, بیوہ کو یہ طریقہ آتا ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے میسج آئے تو فوری اس کو ماننا ہے. ایک دم سے اس نے کیا کیا, وہ گھر کی طرف چلی گئی. یہ برکت کا دروازہ اس کے لیے اوپن ہو گیا ہے. اب اس نے وہ والی بات کہی اس کو, اس نے کہا میرے لیے صرف پانی نہیں بلکہ ایک روٹی بھی لیتے آنا. اب اس کے لیے ایک بڑی برکت آنے والی ہے. پہلا سوال مانا, پھر ایک دوسرا سوال, پھر کی ہونا چاہیے کہ اگے ایک گل مان لی ہونا تو ودا ہی جانا ہے. پہلے کہندے سی دا یہ کی ہون تے کہندے فنڈ بھی دیو, ہون تے کام بہت خراب ہو گیا ہے. سو کیا ہوا, اس نے بڑی صفائی سے اس نے کہا ہے آٹا, آٹا میرے پاس ہے پر ہے ایک مٹھی, اور میں اور میرا بیٹا 2 لوگ پہلے ہیں. اس کی پوری گفتگو میں جواب نہیں تھا کہ میں تیرے لیے نہیں لاؤں گی. اس نے بتایا میرے پاس یہ کچھ ہے, مطلب کہ میں 3-4 روٹیاں نہیں لا سکتی, میں اور میرا بیٹا ہے, ایک مٹھی آٹا ہے, ایک روٹی بن سکتی ہے. بڑا صفائی سے جواب. تو اس نے کہا ہے میرے پاس, گھر میں ہے. اس نے کہا لے آ, میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو لے کر آئے گی تو تیرے مٹکے میں سے آٹا کبھی ختم نہ ہوگا اور تیری کپی میں سے تیل کبھی. اب اسے 3 سالوں کے لیے اگر آٹا لینا ہے, اگر 3 سالوں کے لیے تیل لینا ہے, تو اسے کوئی بڑا کام کرنا ہے. 3 سال ملک میں کال رہا تھا, اگر وہ چاہتی ہے 3 سال میں تیل والی روٹیاں کھاؤں تو اسے آج مشکل حالات میں بھی بیج بونا ہے. اگر وہ منکر ہے کہ میں غریب ہوں, میں فنڈ نہیں دے سکتی, میں دائیک نہیں دے سکتی, میں چندہ نہیں دے سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی, اگر وہ جواب دیتی ہے تو پھر وہ مرنے کے لیے پہلے تیار ہے, وہ مرتی ہی جائے گی. ایسے ہی آج کلیسیا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی سرفرازی کا بیج بویا. وہ جانتی ہے مجھے کچھ کرنا ہے رہائی کے لیے, مجھے اس غربت سے چھٹکارے کے لیے کوئی بیج بونا ہے. اس نے ایک دم کلام کو قبول کیا اور وہ گئی, اور وہ جا کر روٹی لے کر تیل لگا کر گھی والی روٹی لا کر اس نے اس کو دی. اس نے کہا چل ہم آج سے تینوں کٹھے ہیں اور کبھی تیرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی. عزیزو, غربت کے لیے صرف دعا نہیں. اگر آپ غریب ہو, آپ قرضے میں ہو, تو آپ ڈھونڈو جا کے NGO کو جو آپ کی ہیلپ کرے. آپ ڈھونڈو ان پاسٹروں کو جو آٹا دیتے ہیں, چینی دیتے ہیں. ہمیشہ فقیر رہو گے. آپ کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. آپ کو بیج بونا ہے. اگر آپ دینے کے لیے تیار ہو, بائبل کہتی ہے دیا کرو تمہیں بھی. آپ کو طریقہ سمجھنا ہے خدا کیسے بلیس کرتا ہے. یسوع نے فدیہ دے دیا, اس نے کام کر دیا. اب اگلے کام آپ کے ہیں. اگر آپ کچھ کام کرتے ہو خدا آپ کو کامیاب کرے گا. لیکن اگر آپ خود قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, آپ سب کچھ مفت میں چاہتے ہو, تو پھر یہ نہیں ہونے والا. بائبل میں کچھ بھی فری نہیں, سب کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. اگر آپ قیمت ادا نہیں کرو گے تو وہ سب کچھ جو ہونا چاہیے وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. بیوہ ایک دم سے گئی. آپ کو ریڈی رہنا ہے خدا کے کاموں کے لیے. آپ کو تیار رہنا ہے بیج بونے کے لیے. آپ کو تیار رہنا ہے بڑے بڑے ہدیے دینے کے لیے. یہ پاسٹروں کا فائدہ نہیں, یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. اگر آپ مانتے ہیں ان باتوں کو تو خدا کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. کیونکہ یسوع نے فدیہ دے دیا ہے. اب اس فدیے کے اندر رہ کر آپ نے جیسے یسوع کہتا ہے ویسے کرنا ہے. فدیہ سب کا ہو گیا ہے لیکن سب لوگ بلیس نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ صرف فدیے کو دیکھ کر بیٹھے ہیں. وہ خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ خود بھی کچھ کرتے ہو, کہو جی میں غریب ہوں, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میں یہ ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. جیل میں بھی ہو آپ کو پرستش کرنی ہے. آپ بستر پر چارپائی پر کیوں نہیں پڑے, آپ کو دعا اور پرستش میں لگے رہنا ہے. آپ کے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو, آپ کو بیج بوتے رہنا ہے. جو بھی ہو آپ کو فرما برداری میں چلنا ہے. تو پھر جیسے بھی آپ مصروف ہو, دل لگا کر خدا کا کلام آپ کو سننا ہے. اگر آپ دل لگا کر کلام سنیں گے خدا بیماریاں نہیں آنے دے گا. اگر کو آئے گی تو خداوند شافی بن کر اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو آزاد کرے گا. سو یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دے دی صلیب پر. آپ اس کفارے میں شامل ہو.
لیکن اپنے چھوٹے چھٹکارے کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی ہے. اگر ان چیزوں کو آپ فالو کرو گے خدا آپ کو واقعی آگے بڑھائے گا. اگر آپ خوف اور ڈر میں چلو گے خدا آپ کی ازدواجی زندگی کو، آپ کے خاندانوں کو، گھرانوں کو بلیس کرے گا. لیکن اگر آپ خوف اور ڈر میں نہیں چلو گے، اپنا جو منہ میں آیا بولنا ہے، جو دل میں آیا کرنا ہے، تو حساب کتاب خدا نے کرنا ہے، کسی بندے نے نہیں. وہ دیکھتا ہے، وہ اوپر سے حساب کر دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے کیسے پیش آنا ہے. سو ضرور فرما برداری وفاداری میں چلیں تاکہ خدا آپ بلیس کرے. آپ چھڑائے گئے ہو، آپ بچائے گئے ہو، آپ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، سر بلند ہونے کے لیے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرو گے خدا کی برکتیں زور سے آپ کی زندگی میں کام کریں گی. خدا آپ سب کو کثرت سے بلیس کرے.